السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تعلیم حکایت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ چیپٹر نمبر 10 پیج نمبر 159۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جو اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 برس بعد پیدا ہوئیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 33 برس کی تھی، اور بعضوں نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا بتایا ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے نکاح ہوا تھا۔ جب سورہ تبت نازل ہوئی تو ابو لہب نے ان سے اور ان کے دوسرے بھائی عتیبہ سے، جن کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، یہ کہا کہ میری ملاقات تم دونوں سے حرام ہے، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ اس پر دونوں نے طلاق دے دی۔ یہ دونوں نکاح بچپن میں ہوئے تھے، رخصتی کی نوبت بھی نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد فتح مکہ پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند عتبہ مسلمان ہو گئے تھے، مگر بیوی کو پہلے ہی طلاق دے چکے تھے، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرصہ ہوا ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں مرتبہ حبشہ کی ہجرت کی تھی، جس کا بیان پہلے باب کے نمبر 10 پر گزر چکا۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی ہجرت کا حکم ہونے والا ہے اور مدینہ منورہ میری ہجرت کی جگہ ہوگی، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ کی ہجرت شروع کر دی۔ اسی سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی یہ دونوں حضرات بھی مدینہ طیبہ پہنچ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی میں تشریف لے جانے لگے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تیمارداری کے واسطے مدینہ چھوڑ گئے۔ بدر کی فتح کی خوشخبری مدینہ طیبہ میں اس وقت پہنچی جب یہ حضرات حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر آ رہے تھے، اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دفن میں شرکت نہ فرما سکے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خاوند کے یہاں رخصتی بھی نہیں ہو سکی تو اولاد کا کیا ذکر۔ البتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحبزادہ جن کا نام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، حبشہ میں پیدا ہوئے تھے، جو اپنی والدہ کے انتقال کے بعد تک زندہ رہے اور 6 سال کی عمر میں سن 4 ہجری میں انتقال فرمایا، اور بعض نے لکھا ہے کہ اپنی والدہ سے 1 سال پہلے انتقال کیا۔ ان کے علاوہ کوئی اور اولاد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ ان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کون سی بڑی تھیں۔ اکثر کی رائے یہ ہے کہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تھیں۔ اول عتیبہ بن ابی لہب سے نکاح ہوا، مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ سورہ تبت کے نازل ہونے پر طلاق کی نوبت آئی، جیسا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان میں گزرا، لیکن ان کے خاوند تو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، جیسا کہ گزر چکا، اور ان کے خاوند عتیبہ نے طلاق دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر نہایت گستاخی، بے ادبی اور نامناسب الفاظ میں بھی زبان سے نکالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پہ مسلط فرما۔ ابو طالب اس وقت موجود تھے، باوجود مسلمان نہ ہونے کے سہم گئے اور کہا کہ اس کی بد دعا سے تجھے خلاصی نہیں۔ چنانچہ عتیبہ ایک مرتبہ شام کے سفر میں جا رہا تھا۔ اس کا باپ ابو لہب باوجود ساری عداوت اور دشمنی کے کہنے لگا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا فکر ہے، قافلے کے سب لوگ ہماری خبر رکھیں۔ ایک منزل پر پہنچے، وہاں شیر زیادہ تھے۔ رات کو تمام قافلے کا سامان ایک جگہ جمع کیا اور اس کا ٹیلا بنا کر اس پر عتیبہ کو سلایا، اور قافلے کے تمام آدمی چاروں طرف سوئے۔ رات کو ایک شیر آیا اور سب کے منہ سونگھے۔ اس کے بعد ایک زنقد لگائی اور اس ٹیلے پر پہنچ کر عتیبہ کا سر بدن سے جدا کر دیا۔
اس نے ایک آواز دی مگر ساتھ ہی کام تمام ہو چکا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ مسلمان ہو گیا تھا اور یہ قصہ پہلے بھائی کے ساتھ پیش آیا۔ بہرحال حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے شوہروں میں سے ایک مسلمان ہوئے اور دوسرے کے ساتھ یہ عبرت کا واقعہ پیش آیا۔ اسی واسطے اللہ والوں کی دشمنی سے ڈرایا جاتا ہے۔ خود اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، جو میرے کسی ولی کو ستائے میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ربیع الاول سن 3 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آسمانی وحی کے حکم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ بعض روایت میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا، پہلے خاوند کے یہاں تو رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، اولاد کوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نہیں ہوئی، اور شعبان سن 9 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انتقال کے بعد ارشاد فرمایا، اگر میری 100 لڑکیاں ہوتی اور انتقال کرتی تو اسی طرح ایک دوسری کے بعد سب کا نکاح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتا۔ باقی انشاءاللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصہ ہے، تذکرہ ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک نے نبیوں والا کام میری، آپ کی، تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے، خود بھی ان سب باتوں کو سیکھیں، عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔